میرا بیٹا تا سید ہے کیونکہ اے صلح نو پسند کردا ہے۔ اور کی پتہ لگا قوم دے بڑیاں دا کام ہوندا ہے لڑائیاں نو ختم کرنا، سیداں دا کام ہوندا ہے اختلافات نو ختم کرنا، قوم دے لیڈراں دا کام ہوندا ہے صلح کروانا۔ لیکن ایتھے سب تو وڈی تیلی لیڈر نال ہے، ایتھے سب تو بڑا اختلاف ہی نہیں ڈر پانا ہے۔ اے دعا کرو اللہ سانو صلح پسند کرنے کی توفیق دے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ۔ کوئی بن گیا رونق پنکھیاں دی تے کوئی چھوڑ کے شیش محل ٹریا، کوئی بن گیا رونق پنکھیاں دی تے کوئی چھوڑ کے شیش محل ٹریا، کوئی پلیاں ناز تن خریاں وچ تے کوئی گرم ریت دے تھل ٹریا، تے کوئی بول گیا مقصد آون دا تے کوئی کر کے مقصد حل ٹریا۔ اے دنیا یار مسافر خانہ ہے، کوئی آج ٹریا کوئی کل ٹریا۔ مختصر حمد و صلاۃ تو بعد عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ دا نہایت ہی شکر ہے کہ جندی توفیق خاص نال اسیں اج پھر اللہ دے گھر اندر جمع ہوئے ہاں۔ میں دعا کرنا اطلاع دیتے اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ جتنے تسی ساتھی آ چکے ہو یا جو آ رہے نے، میں دعا کرنا اللہ تواڈے تمام ایک منٹ دا بیٹھنا اللہ قبول اور تواڈے رکھے روزے پڑھیاں نمازاں کیتے قیام اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ عزیز بھائیو، حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح البخاری دے اندر ایک باب بنے ہیں جن کا نام رکھیا ہے کتاب الصلح۔ کی نام رکھیا پڑا؟ کتاب الصلح، یعنی صلح دا بیان۔ میرے محترم بھائیو، ساڑیاں لڑائیاں، ساڑے جھگڑے اور ساڑے آپس کے اندر جڑے اختلافات نے ساڑے واسطے کدی بھی فائدہ مند نہیں ہو سکتے۔ اور جس موضوع میں تواڈے سامنے بیان کرنا چاہنا اتنا اہم ترین موضوع ہے، بلکہ میں جدو نبی پاک علیہ السلام دی حدیث پڑھی، نبی ہاشمی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگاں دے اعمال اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش کیتے جاندے نے۔ اے تسی نمازاں پڑھ رہے ہو، جمعے پڑھ رہے ہو، صدقہ دے رہے ہو، قیام کر رہے ہو،
جڑے کر رہے نے اللہ قبول فرمائے، جڑے اجے پیچھے نے اللہ توفیق دے دے۔ تو نبی پاک نے فرمایا جدو اللہ دے ہاں اعمال پیش کیتے جاندے نے تے اللہ ساریاں دیاں نیکیاں قبول فرما لیندے نے سوائے ایک بندے تو۔ وہ کیڑا بندہ ہے؟ جڑا بندہ آپس اندر لڑائیاں کر دے، آپس کے اندر دل صاف نہیں رکھ رہا۔ اللہ فرماندے نے جنی دیر تک تو اپنے پرانال صلح نہیں کرے گا میں انی دیر تک تیریاں نیکیاں قبول ہی کوئی نہیں کر دیا۔ ہن تسی اندازہ لگاؤ ساڑھے معاشرے اندر کتنی زیادہ اختلافات نے، تو دعا کرو اللہ سانو آپس اندر صلح رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ ہی آکھو آمین۔ یہ جڑا لفظ صلح ہے نا ان دے 3 حروف نے، تے جڑی صلح ہے اینو برقرار رکھن واسطے اصول بھی 3 نے۔ پراواں دے درمیان، جماعتاں دے درمیان، ملکاں دے درمیان ادو ہی صلح برقرار رہ سکتی ہے جدو یہ 3 اصول اپنائے جان گے۔ سب تو پہلا حرف ہے صاد، اور ایسے طریقے نال جڑا اصول ہے سب تو پہلا صلح نو برقرار رکھن دا اون دا نام بھی صاد تو شروع ہو رہا ہے، لفظ صدق ہے۔ جنی دیر تک بھرا نال سچ بولے گا، جنی دیر تک جماعتاں نال سچ بولن گیاں صلح برقرار رہے گی۔ تے جدو سچ ختم ہو گیا جھوٹ آ جائے گا تے پھر صلح بھی برقرار رہ سکتی نہیں۔ نمبر 2 تے صلح نو برقرار رکھن واسطے جڑے اصول دی ضرورت ہے، اگر چاہندے ہو پراواں نال صلح رہے پھر لالچ تو بچنا پائے گا۔ جدو لالچ آندا ہے، پیسے دا لالچ، شہرت دا لالچ یا کسی اقتدار دا لالچ، پھر صلح برقرار نہیں رہی۔ دعا کرو اللہ سانو لالچ کو بھی محفوظ رکھے۔ تیسرا لفظ ہے حقوق العباد، یعنی بندیاں دے حقوق۔ میرے محترم بھائیو، جیڑی قوم، جڑے جوان، جڑے ویر ایک دوسرے دے حقوق پورے کر دے نے، اے تسی کسے بندے نال سلام نہیں دے ہو نا تے اے نہ سمجھیا کرو بھی میں دیتے بڑا بڑا احسان کیتا ہے، بلکہ اے اوندا حق ہے۔ اگر کسے نال تسی ہس کے بول پے ہو، کسے دے مرنے پرنے تے چلے گئے ہو تے اے نہ سمجھو تہاڈی فراخ دلی ہے، بلکہ اے تہاڈے ویر دا ایک حق بن۔ تو میرے محترم بھائیو، جنی دیر تک ملکاں دے حقوق پورے کرن گے، جماعتاں دے حقوق پورے کرن گیاں، حقوق العباد دا خیال کیتا جائے گا، کدی بھی اوتھے صلح ٹوٹ نہیں سکتی۔ تو دعا کرو اللہ سانو معاشرے دے اندر ویراں نو، بھیناں نو اور جماعتاں نو اللہ صلح نال رہن دی توفیق دے۔ اس موضوع دا ساری عبادت نال بہت گہرا تعلق ہے۔ اگر اسی سمجھیے تو ساڑیاں نیکیاں ادو ہی قبول ہون گیاں جب سارے دل صاف ہوں۔ دعا کرو اللہ سارے دلاں ورنہ حالت بن چکی ہے اسی پیراں نال پیر ملانے ہاں پر دل نال دل نہیں ملانے، اسی کندھیاں نال کندھے ملانے ہاں پر دل نال دل نہیں ملانے۔ عید الفطر کا موقع ہوئے یا عید الاضحیٰ کا موقع ہوئے، اسی سینے نال سینہ ملانے ہاں، جبریاں پانے ہاں، پر اللہ دی قسم کئی بندے دل پھر بھی صاف نہیں رہا۔ دعا کرو اللہ سانو صلح نہ رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ پاک نے اپنی پاک کتاب قرآن پاک اندر، قرآن مبین اندر ایک صلح کی اہمیت کو واضح فرمایا ہے، اور نبی ہاشمی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں حدیثہ میں سانو کچھ سبق ملتے ہیں۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ سانو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔
میرے اور تسانے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا دا نام آبے درود میں دیکھ رہا سا میں خطبہ پڑھ رہا سا تے جدوں بھی درود دی باری آئی ہے نا کئی ساتھی اجے بھی چپ بیٹھے سن حالانکہ میں ہر جمعے کے نام درود آوے تے چپ نہیں رہنا چاہیے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن بیان کر دے فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ فرمایا تعینات لوگو اے ایماندارو توجہ رکھنا ذرا فرمایا اے کلمہ پڑھنے والے مومنوں عبادت کرنے والے مومنوں اللہ جی کی آدر ہے فرمایا جدو دو جماعتاں پسند لڑ پین یا دو ویر آپس سے لڑ پین یا دو خاندان آپس سے لڑ پین یا دو قبیلے آپس سے لڑ پین تے تسی بھی کرنا ہے اللہ جی اسی بھی کرنا ہے فرمایا تماشا نہیں دیکھنا اللہ ایک لفظ کیا کرنا اللہ پاک نے لفظ مومنین کیا ہے شاہ کوڑ دے باسیو ویکھو اللہ پاک دسنا کی جاندے نے دو مومنہ دیاں جماعتاں یعنی کی پتہ لگ دے مومنہ کے درمیان باہم اختلاف پہ جاندے لڑائی ہو جاتی ہے لیکن ایدہ مطلب ہی نہیں کہ بندہ ایمان تو پھر گیا ایدہ مطلب ہی نہیں کہ کفر سے فتوے لگ جان ایتے نام ایک جماعت لڑ دیئے تے دوسرے تے کفر تے فتوے لگا دینے ایک ہے ہی کافر نے ایک جنگے ساڑھے نہ لڑے نے ایک ہے ہی بے ایمان نے نانا کفر کا فتوہ نہیں لگانا اللہ فرما دینے ہے مومن نے ہے مومنہ دیا جماعتاں اللہ اکبر تے تسی کی کرنے فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا تسی صلح کروا دینی لڑائیاں نو ختم کر دینا شاہ کوڑ دے باسیو جانتے ہو صلح کی کتنی اہمیت ہے صلح کروان والے بندے دا کتا مقام ہے لڑائیاں ختم کرنے والے بندے دا کتا مقام ہے صحیح البخاری میں جان ہے کتاب الصلح وچ لکھے ہے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر تشریف فرمانے نبی پاک صحابہ بھی موجود نے اللہ دے محبوب پیغمبر نے اپنے پیارے بیٹے حسن کو اپنی ران دے بٹھایا اپنے پٹ دے بٹھایا راوی بیان کرتا ہے نبی پاک علیہ السلام کدی صحابہ والویخ رہنے کدی امام حسن والویخ دے پہنے پھر نبی پاک نے کیا فرمایا حالا ابنی سیدن اے میرا بیٹا سید ہے اے میرا بیٹا چودھری ہے اے میرا بیٹا نواب ہے اللہ اللہ سیدنا ابو ہریرہ جدو بھی حضرت حسن والے ویکھ دینا اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تے فرما دے قاتل جا سیدی اور میرا سید آگی ہے اور میرا چودھری نے میرا نواب آگی ہے صحابہ کی دینے ابو
ابو ہریرہ عمر اندر بھی تسی بڑے ہو علم اندر بھی تسی بڑے ہو حسن نو ایڈا مقام دیتے پہ ہو حضرت ابو ہریرہ نے کی فرمایا ہے فرمایا لوگو میں انہوں سید کیوں نہ آکھاں انہوں کملی والے نے سید آکھی ہے تسی حیران نہیں ہوں دے ایک بچے کو ایڈا مقام ملیا ایڈی شان مل گئی کیوں ملی صحیح البخاری میں چاند ہے نبی پاک نے جدوا کیا اے میرا بیٹا سید ہے اے میرا بیٹا نواب ہے اے میرا بیٹا چودھری ہے صحابہ کہنے نے سونیا وجہ کیے فرمایا آن قریب اے میرا بیٹا تا سید ہے آن قریب دو مسلمانہ دیا بڑیاں جماعتاں آپس اندر لڑ پہن گیا میرا بیٹا حسن اونا دو جماعتاں کے درمیان صلح کروا چھٹے گا فرمایا اے میرا بیٹا تا سید ہے کیونکہ اے صلح نو پسند کر دے اور کی پتہ لگا قوم دے بڑیاں دا کام ہوندے لڑائیاں نو ختم کرنا سجدان دا کام ہوندے اختلافات نو ختم کرنا قوم دے لیڈراں دا کام ہوندے صلح کروانا لیکن ایتھے سب تو بڑی تیلی لیڈر نہ ہے ایتھے سب تو بڑا اختلاف ہی نہیں ڈر پانا ہے اے دعا کرو اللہ سانو صلح پسند کرنے کو توفیق دے اللہ اکبر اللہ توجہ رکھنا ذرا فرمایا کائنات لوگو یہ سورۃ الحجرات کی پہلی آیت ہے تھوڑا جا کے چلیے ذرا حضرت حسن کو مقام ملے پھر نا ان قریب ایک وقت آیا حضرت علی المرتضی حضرت امیر معاویہ کے درمیان اختلاف پہ گیا حضرت حسن نے صلح کروا دی تھی قریب سن کے تلوارا چل جاندیاں مسلمانہ دے خون نکل جاندے اللہ اللہ حسن نے صلح کروا چھڑیے اللہ اکبر اللہ توجہ رکھنا دراؤ ایک دوسرا مقام سنیے اللہ دے قرآن لاؤ فرمایا انما المؤمنون اخوہ انما المؤمنون اخوہ واسلحوا اللہ اللہ فرمایا کائنات کے لوگوں اوتھے مومنہ دیا دو جماعتہ دا ذکر اس صورت اندر اللہ نے دو ویرہ دا ذکر فرمایا فرمایا لوگوں مومن دا ویرے مسلمان دا ویرے اسی سمجھنے نال دی دکان والا میرا دشمن ہے سٹوڈنٹ کہتے نے اے بس ہمارے ڈرائیور ساڑھے دشمن نے اللہ صلی اللہ فرما دینے اے دشمن نہیں اے توڑے ویر نے مومن دا سریر ہویا کر دے یکی کی فرمایا کہ دو برا لڑ بیٹھے سانو کی کرنا چاہیے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا انہاں کے درمیان صلح کروا دیو لڑائیاں کو ختم کر دیو یہ تو یہ بھی پتہ لگ دے تو براوا دے درمیان بھی لڑائی ہو جاتی ہے اختلاف پہ جاتا ہے اللہ اللہ اختلاف پہ رشتے ٹوٹ نہیں جاتے ویر جدا نہیں ہو جایا کر دے اللہ اکبر ایتھے نکائے جے لو جی جے میرا پرا ہوندہ میرا کیرے پان نہ پکڑدا جے میرا پرا ہوندہ مینوں گالیاں نہ کردہ جے میرا پرا ہوندہ مینوں زلیل نہ کردہ اوے منیا تینوں مارے آئے منیا تیرا کیرے پان پکڑیا منیا تینوں زلیل کیتا پر رشتہ پھر بھی نہیں ٹوٹیا شریعت کے لیے پرا پھر بھی پرائے گے ویر پھر بھی ویر نے اللہ اکبر اللہ توجہ رکھنا دراؤ بنا درستہ ٹوٹ نہیں جایا کرداؤ اللہ اکبر لڑائی پہ جائے صلح کر لینی چاہیے اگر کوئی میرے مجمع دل ایسا ویر بیٹھا ہے میرا اپنے ویر نہ لڑیا بیٹھا ہے سالہ دے سال ہو گئے عیدہ گزر جاندیاں نے پر سلامت تکلیف میں پیغام دیاں گا ویرو صلح بنا جاؤ صلح دی اہمیت کو سمجھو پھر کی ہویا ویر ویران دے دشمن ہوندے نے ویر ویران دے سسر بھی بن جاندے نے ویر ویران دے خیر خواہ بھی بن جاندے نے اللہ والا کیا گئے ویر ویران دے میرا دشمن ہوندے
آتے ویر ویران دیاں پاواں باپ سیران دے تاج محمد آتے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں اللہ اکبر اللہ ویر پھر بھی ویری ہویا کر دینے اے جڑیاں میں دو ایتا بڑیاں نے نا اس سورۃ الحجرات کی آیتاں نے حافظ قرآن بھی بیٹھے ہوئے نے قاری قرآن بھی بیٹھے ہوئے نے دونوں آیتاں ایک سورت بھی اندر آئیاں یعنی لڑائی کے سورت دا بیان اللہ پاک نے سورۃ الحجرات دے وچ کیتا ہے یارو پتہ اللہ دسنا کی جاندے نے اے حجرات دا معنی حجریا حجرات دا معنی گھر حجرات دا معنی بیٹھنا حجرات دا معنی پھرنا اگر دی باہر کٹیے تے حجرہ نکل جائے یعنی گھر ایک پھرنگ ایک کمرہ اللہ دسنا چاہتے نے لڑائی نہیں گھر دے وچ ہوئی ہے تے صلح بھی گھر دے وچ ہی ہونی چاہیے اللہ اکبر ایتھے بھی اسی الٹ چلے آؤ لڑائی گھر ہوندی ہے صلح عدالتاں وچ ہوندی پئی ہے لڑائی گھرے ہوندی ہے صلح نمبردار دے ڈھیرے تے پئی ہوندی ہے ایتھے پہلے ایک گھر چ لڑائی پھر دوسرے چ گئی پھر تیسرے چ پہنچ گئی پھر جناب نمبردار دے ڈیرے تے ماما بہناں دیاں گلاں ہوندیاں نے پھر چیئرمین سوٹر مدے لے کے پھر جناب عدالتاں دے ججاں دے سامنے ایک دوسرے دی مٹی پلیت کیتی جاندی ہے نا میرے بھائیو شریعت کہندی ہے رب دا قرآن کہہ رہا ہے سورۃ الحجرات کے اندر اللہ نے لڑائی تے صلح دا بیان کر کے دسیا ہے لڑائی بھی گھر دے وچ بولو صلح بھی گھر دے وچ ہونی چاہیے اللہ اکبر اللہ توجہ رکھنا ذرا غور کر کے جانا صلح دی اہمیت کو سمجھو اللہ اکبر اللہ تھوڑا جا کے چلیے ذرا اللہ دا قرآن بیان کردا پیا ہے یہ تیسرا مقام ہے اللہ دے قرآن دا فرمایا فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا اللہ کو میں ایک دل فتح دے آج میرا دل کرتا ہے رمضان دیاں بابرکت کڑیاں دی اندر اللہ کو میں ایک دل فتح دے میں نہ بینا دے دل میں تو فکر آؤں بیرو صلح تو بغیر گزارا نہیں ہے لڑائیاں ختم کرن تو بغیر گزارا نہیں ہے اللہ جان ہے کہ ایسے بندے نے 10 سال تو ویرانہ نہیں موڑ دے لیکن 10 دنیا جانیاں نمازہ نے اللہ اکبر اللہ فرمایا فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا اللہ پاک نے میاں بیوی دے رہن کا ذکر کی جائے فرمایا میاں بیوی نو چاہیے صلح نہ ریا کرن لڑائی نو ختم کر کے ریا کرن کدی خامن در گزر کر لوے کدی بیگم در گزر کر لوے یارو گھر بھی جی چلیا کر دینے جے بندہ کبھی ہر گھر میری منی جائے پھر گھر بھی دے چل دے پھر طلاقاں ہو جاندیاں نے پھر لڑائیاں ہو جاندیاں نے در گزر کرنا سکھ لو ویرو در گزر کرنا سکھ لو میں ماما بہنا کے بھی گزارش کرانا چھوٹی چھوٹی گل تو لڑ پینا چھوٹی چھوٹی گل تو جا پورا بن لینا بسرا سے ٹر پینا اللہ اکبر اللہ فرما دے فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا حدیث پاک اندر آتا ہے میرے اور دوسرا سے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے فرمایا جڑا شیطان ہے نا اپنا تخت پانی تے لگا دے اپنا تخت لگا کے بیٹھ جاتا ہے کہ اپنے چیڑیاں نو بھیج آپ نہیں جانا چیڑیاں نو کرا دے جا بھی تم ہی جا جا کے لڑائیاں پاؤ لوکاں نو گناواں تے لا کے آونا نبی پاک اس گل سنیا جی نبی پاک اسلام نے فرمایا جدوں شاماں پہ جاندیاں نے شیطان اپنے جناب چیڑیاں نو اکٹھا کر دے ہاں بھئی تو کی کر کے آیا ہے وہ کہتا میں چلا گیا تو پیراں دے درمیان لڑائی پا کے آیا گولیاں چل گئیاں تے قتل ہو گئے وہ کہتا ٹھیک ہے بڑا چنگا کام کیتا ہے پر ایڈا بھی چنگا نہیں کیتا چل بیٹھ جا ہاں بھئی تو کی کیتا
دوسرے نال چیلے نو اٹھا لے وہ کہندا جی میں چلا گیا ایک مسجد کے اندر جناب نماز ہوندی پئی جناب جماعتاں دے درمیان لڑائی باقی آ گیا مسلمان آپس وچ لڑ پے اتنی لڑائی ہوئی کہ گالاں گلوچ چل پئیاں اچھا ایڈا کم تو نہیں کر کے آیا تیسرا چلا اٹھ لے ہاں بھئی تو کی کر کے آیا ہے صحیح البخاری میں جہاں ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے آدھا میں کیا پہلے بیوی دے دل وچ گلاں ڈال کے آیا دیکھنا تینوں کی پتہ ہے تیرا خامت دے باہر چلا جاتا ہے پھر کی کردا کتے رہدا ہے پھر خامت دے دل وچ گل پا کے آیا تینوں کی پتہ ہے تیرے گھر وچ کی ہوندا پیا ہے حتیٰ کہ لڑائی پے گئی تناکاں ہو گئیاں ڈنڈے سوٹے چل پے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے میاں بیوی کی لڑائی کے شیطان ایڈا خوش ہوتا ہے اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہتا میرے سینے نہ لگ جا سب تو جاتا متے تو کر کے آیا ہے میرے محترم بھائیو جدو میاں بیوی لڑتے نے ساڈا دشمن خوش ہوتا ہے شیطان سب تو زیادہ راضی ہوتا ہے اس بات سے صلح نو پسند کرو صلح نو اہمیت دیو اللہ اکبر اللہ دار گزر کرنا سکھ لاؤ دار گزر کر کے گھر چلے اگر تانوں یقین نہ آوے اگر تانوں دار گزر کرنا بھل نہ آوے میرے نبی دی سیرت پڑھ لیا یار اللہ دی قسم ایک نبی پاک علیہ السلام بیٹھے بیٹھے رو پے عائشہ فرماتی نے سونیا کیوں روتے پے ہو فرمایا مینوں خدیجہ یاد آ رہی ہے میری پیاری بیوی خدیجہ یاد آ رہی ہے زندگی گزار ایڈی زندگی گزار سنا نہ رہ کے تاکہ تینوں زندگی گزارنا مزہ آ جائے اللہ اکبر اور کے چلیے ذرا میرے اور تساں سے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی پاک اسلام کو نام ایک بندہ آیا آدھا سونیا جڑا مومن ہے او زنا کر سکتا ہے یعنی غلطی ہو سکتی ہے فرمایا جی غلطی ہو سکتی ہے کیونکہ بندہ ہے غلطی کر بیٹھا ہے سونیا جڑا مومن بندہ چوری کر سکتا ہے یعنی چوری بالکل ممکن ہے فرمایا جی چوری کر سکتا ہے بندہ ہے یہ نہیں آکھیا کہ چوری جائز ہے نبی پاک نے فرمایا گناہ ہو جاتا ہے محبوب اے گل سنیا جے سنا دی کے بھی اہمیت کے بھی شان ہے سنیا محبوبہ جڑا مومن جھوٹ بول سکتا ہے فرمایا نہیں مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا یعنی ایڈا بڑا گناہ ہے جھوٹ بولنا جدو سنا دی باری آئی ہے نبی پاک علیہ السلام نے کی فرمایا لیس القاذب الذی یصلح بین الناس فرمایا لوگو جڑا بندہ صلح کروان کی خاطر جھوٹ بولتا ہے بولتا جھوٹ ہے اللہ پھر بھی اجر دے چھڑتا ہے اللہ پھر بھی نیکیاں دے دیتا ہے ذکر بخاری میں جاتا ہے ایتے بس نہیں بھائی اپنی خریدا نبی پاک نے فرمایا چغلی بھی کرتا ہے حالانکہ چغلی کرنا کتنا بڑا گناہ ہے نبی پاک نے فرمایا تو ویرانوں واپس اندر سنا دی خاطر چغلی کر دیتا ہے ادا کی مانا باپ کو چلا گیا ادا کے ویسے کہہ دیتا ہے یار میں تیرے پتر روے نہیں آیا ماں وہ تیر روئی جان ہے ادا باپ تو بغیر میں رہ نہیں سکتا ادھر بیٹے کو ٹر گیا ادا تیرا باپ کے جارا روڈا پیا ہے ادا میں پتر تو بغیر کمٹ بھی رہ سکتا فرمایا چغلیاں کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے لکھیا صحیح البخاری اندر دونوں بات نہیں کرتا پیا نبی پاک نے فرمایا ہے کرتا چغلی ہے اللہ نیکیاں دے چھڑ دے بولتا جھوٹ ہے اللہ پھر بھی نیکیاں دے دیتا ہے کائنات کے لوگاں نو لڑان واسطے کنے جھوٹ بولتے ہو لوگاں نو لڑان واسطے کنیاں کیونیاں کرتے ہو اج میں فقیر بھی مان کے اج صلح کی اہمیت کو سمجھ لاؤ اللہ اکبر اور آگے آگے چلیے ذرا میرے اور تساں سے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اہل قبا دیا پسند
لڑائی پہ گئی ہے یعنی کبا کی ایک بسی سے لوگ لڑ پہ اللہ اکبر تے میرے نبی نو خبر مل گئی ہے سونیا اہل کبا دے لوگ لڑ دے پہنے آپسی اندر میرے پیغمبر نے کی فرمایا نسلیخ بین الناس میں نو لے چلو میں جا کے صلح کروا دیا میں نو لے چلو میں لڑائیاں ختم کر دیا شاہ کوڑ دے باسیوں ایتے لوگ چل گیا جنہیں صلح دی خاطر ایتے لوگ جاندے نے جج دے سامنے صلح دی خاطر ایتے لوگ جاندے نے سرپنچ دے کول صلح دی خاطر میں کائنات لیڈر کائنات جج کائنات سرپنچ نبی پاک دیا چھٹیاں تو قربان کر لیا میرے نبی خود جا رہے ہیں صلح دی خاطر سانو لے چلو اسی صلح کروا دیں گے سانو لے چلو اسی لڑائیاں ختم کر دیں گے اللہ اکبر اے سنیا دے ذرا صلح کی حمیت سنیا دے میرے نبی صلح کروان لگ پہ اہل قبا دے لوگاں کے اندر لڑائی ختم کرنا لگ پہ حتیٰ کہ انہاں کو ٹائم ہو گیا آسان ہو گئی ہے وقت جانا پہ نماز کا وقت ہو گیا ہے نماز پڑھنا کتنا ضروری ہے نماز فرض ہے کہ نہیں فرض نماز کی کتنی اہمیت ہے دیکھو ذرا نماز کا وقت ہو رہا ہے صحابہ صفا پڑھ کے بیٹھے نے انہیں نبی پاک آن گے انہیں نماز کروان گے نبی پاک نے لوگوں نے صلح کروان کی خاطر حضرت بلال ابو بکر نوا کیا سونے ابو بکر دیا وہ مسلح تے نماز کروا دیو حضرت ابو بکر نماز کروانا لگ پے حتیٰ کہ نبی پاک پیچھو آ گئے نبی پاک صفا چیرتے حضرت ابو بکر کے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے دیکھیے صحیح بخاری کے اندر تو نبی پاک نے صحابہ نے نبی پاک علیہ السلام نے دیکھیا نا جناب حتیٰ کے ہاتھ مارنے شروع کر دیتے اللہ یعنی شور ہویا حتیٰ دا کہ حضرت ابو بکر صدیق بندہ رکھ گیا اللہ دے محبوب پیغمبر پیچھے آ گئے نے لکھیا صحیح بخاری اندر ابو بکر صدیق پیچھے آن لگ پے نبی پاک فرماتے نے مکانکا ابو بکر اپنی جگہ تے کھڑے ہونا لیکن ابو بکر صدیق جناب پیچھے آ گئے نبی پاک نے جماعت کروائی گئے نماز مکمل ہوئی ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر جدو میں جو تینوں آنکھیں آئے تو نماز کروائی رکھنی سی سونیا میرے اندر ایک طاقت کوئی نہیں تو سی پیچھے کھڑے ہو میں نماز کرواوا ابو بکر تیری جرت کوئی نہیں ابو کہا دا بیٹا ایڈی جرت نہیں کر سکتا اور میں جڑی گل کرنا چاہنا نبی پاک علیہ السلام نے پھر ایک مسئلہ بیان کیتا اذا نابکم فی الصلاۃ اگر نماز کے اندر کوئی مسئلہ پیش آ جائے کوئی امام کو غلطی ہو جائے پھر کہنا چاہیے قولوا سبحان اللہ تاکہ انہوں پتہ لگ جائے ایک مسئلہ نکل آیا لیکن میں تو جڑی گل دسنا چاہنا نبی پاک علیہ السلام نماز تو لیٹ ہوئے کہ نہیں ہوئے نماز لیٹ ہوئی کہ نہیں صحابہ پریشان ہوئے کہ نہیں کی خاطر ایک صلح کی خاطر نبی پاک صلح کروا رہے ہیں ادھر نماز لیٹ ہو رہی ہے نبی پاک دسنا چاہتے ہیں صلح تو بڑی نیکی کوئی نہیں آپس اندر لڑائیاں کو ختم کر دو بڑی نیکی کوئی نہیں پیرو صلح کی اہمیت کو سمجھیے اگر اجے بھی نہیں سمجھ آئی ایک اور مثال سن لو صحیح بخاری نے لکھا ہے اس تو بڑی مثال کوئی نہیں میرے ذہن اندر ایٹی بڑی مثال ہے میں قربان چاہا پوری کائنات کے مشرق پیغمبر تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر صلح حدیبیہ کا موقع مسلمانہ کے جناب کافرہ دے درمیان قریش مکہ دے درمیان صلح ہو لگی ہے اللہ اکبر ایک صلح نامہ لکھیا گیا حضرت علی صلح نامہ لکھ رہے ہیں صلح نامے لکھتے نا ایک تحریر لکھی گئی جنہیں سے ایک اشتہار چھپانے ہوتے کہ ہیڈنگ دینے کانفرنس حضرت علی نے کی لکھی ہے قریش مکہ دے محمد
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے درمیان صلح ہون لگی ہے. اللہ اکبر اللہ. جدو مکے دے کافراں نے ہیڈنگ پڑھی نا انہاں کیا اسی تے صلح کرنی کوئی نہیں. فرمایا گل کی ہے؟ کہن لگے اے تسی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھیا ہے اسی تانوں اللہ دا نبی ماندے ہی نہیں. جے ماندے ہوئیے پھر لڑائی کاندی، جے مان لئیے پھر جنگ کاندی. میں قربان جاواں بڑی گل سمجھن والی ہے ویرو، گل سوچن تے سمجھن والی ہے. اج ایک گل میں دین دے نالو لقب اتار دے کے اودے تیور بدل جاتے نے. ایک پیر دے نالو قبلہ نہ لکھو تیور بدل جاتے نے. پر میں قربان جاواں پوری کائنات دیاں دولتاں چوکے اپنے پیغمبر دیاں جتیاں تو قربان کرا. جھوٹ بولتے نے بیمارت والے، جھوٹ بولتے نے فرانس والے کہ میرے پیغمبر معاذ اللہ بد امنی لے کے آئے، میرے پیغمبر انسانیت واسطے زحمت بن کے آئے. نہیں نہیں، میرے پیغمبر امن لے کے آئے. بد امنی او پھیلادا ہے جڑا کشمیر وچ ظلم کر رہا ہے، امن نو او خراب کردا ہے جڑا ہر بندر ظلم کر رہا ہے. اللہ دی قسم ہے میرا پیغمبر بھی امن ہے، میری جماعت بھی امن ہے، میرا قرآن بھی امن ہے، میرا کائنات دا رب بھی امن ہے، اللہ دا ایک نام بھی امن ہے. اللہ اکبر اللہ. میرے پیغمبر تو میں گل سنیا جے کتنی بڑی گل ہون لگی ہے. میں قربان جاواں. فرمایا علی کیوں نہیں لکھدا صلح نامہ؟ سونیا گل سن لو مکے دے کافراں دی. او کہندے نے جتنی دیر تک محمد دا نام نہیں اٹھے گا اسی صلح نہیں کر سکتے. میں قربان جاواں میرے نبی نے کی فرمایا ہے علی جی اگر میرا نام ختم کرنا صلح ہوتی ہے کہ نام ختم کر دیتا جائے. حضرت علی فرماتے نے سونیا میرے کوئی کی طاقت کوئی نہیں، میں یہ کام نہیں کر سکتا. میرے پیغمبر نے قلم پکڑ لیا، میرے نبی نے اپنا نام ختم کر چھڑیا ہے. یارو میرے پیغمبر نے نام ختم کر لیا ہے. اسی بھراواں دے دنیا تے جا کے اللہ اکبر صلح نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. ایک چوتھی حدیث سننا صحیح بخاری دی میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک دے دو صحابی آپس میں لڑ پے، تھوڑا اختلاف پہ گیا. نام کیے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق جلیل القدر صحابہ. اللہ اکبر. آپس میں لڑائی پہ گئی. گل سنیا جے توجہ نال کہ حضرت عمر جذباتی سن جا کے گھر دا دروازہ بند کر لیا کہ حضرت ابو بکر دا دل نرم ہو گیا، دل وچ رحم آ گیا. یار تو چنگا نہیں کیتا، عمر نال لڑائی کر کے آ گیا ہے. دل کیوں نہ نرم ہوندے؟ ایک ساڈی دل سخت نے. اسی دیاں دیاں ڈیڈ باڈیاں ویکھ کے بھی جناب صلح نہیں کردے. اسی جناب ماں باپ دے سالاں دے سال گزر جاندے نے، عیداں تے دن جا کے بھی باپ کولوں پیار تک نہیں لیندے. یارو اج اللہ کرے کوئی میرے مجمع وچ ہجرا بندہ بیٹھا ہوئے، ہجرا پیر ہوئے جڑا دین نال لڑیا تے جا کے آئی صلح کر لوے. اللہ کرے کوئی جدی بہن بیٹھی ہوئے میریاں گلاں دے دل وچ بیٹھ جاون، اج ہی جا کے صلح کر لوے. پیرو صلح تو بغیر گزارا نہیں دے. صلح دی بڑی اہمیت ہے. حضرت عمر فاروق گھر وچ بیٹھے نے، ابو بکر آئے نے دروازہ کھڑکایا. عمر باہر آئے کہ ابو بکر لکھیا صحیح بخاری اندر افضل البشر بعد الانبیاء. یارو ابو بکر دا مقام بڑا اونچا ہے. ابو بکر نے ہاتھ باندھ لینے، عمر جی مینوں اللہ واسطے معاف کر دیو، عمر جی میرے کولوں غلطی ہو گئی ہے. حضرت عمر فرماتے نے نہیں نہیں میں تینوں معاف نہیں کر سکتا. کہ ابو بکر دیاں اکھاں چوں آنسو آ گئے. دروازہ بند کر لیا عمر فاروق نے. ابو بکر صدیق روندے روندے مسجد نبوی وچ آ گئے نے. نبی پاک اسلام تشریف فرمانے، نبی پاک اسلام نے ویکھیا حضرت ابو بکر جو انٹر ہوئے نے نا کہ آپ کی جناب پنڈلی تو کپڑا ہٹیا ہوا ہے. نبی پاک فرماتے نے انج لگدا ہے میرے یار دا دل دکھ گیا ہے، انج لگدا ہے اج ابو بکر نو کسے نے دکھ دتا ہے. یارو ویکھو میرے نبی نال پیار ابو بکر
لڑائی پہ گئی میں صلح دا پیغام لے کے گیا ہاں دیو میں نے رد کر دیتا ہے یارو صحیح البخاری نے لکھیا ہے اللہ کرے تسی بخاری پڑھو اللہ کرے تسی صحیح البخاری دا ترجمہ پڑھ لاؤ بڑے رولے مک جان گے میرے پیغمبر دا رنگ بدل گیا میرے پیغمبر کو غصہ آ گیا جو دل کی بڑھے حضرت عمر بیٹھے نے انہاں دا بھی دل نرم ہو گیا انہاں سوچیا یار تو چنگا نہیں کیتا ابو بکر پیغام لے کے آئے صلح دا پیغام تے نوراد نہیں سی کرنا چاہیے دل نرم ہو گیا دل وچ شفقت آ گئی یارو انج دل نرم کر لو اسی پیراں نال پیر ملانے پر دل نال دل نہیں ملانے ہتھاں نال سلام نہیں دیا پر دل صاف نہیں کر دے سینے نال سینہ ملانے پر دینہ چو بغض نہیں کر دے حضرت عمر دا بھی دل نرم ہو گیا چلے آ گئے ابو بکر صدیق کے گھر کے اندر آ کے دروازہ کھڑکا ہے ابو بکر صدیق نظر نہیں آئے دل وچ خیال آیا ابو بکر جناب محمد رسول اللہ کل گئے ہون گے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کی ٹر پہ مسجد نبی دی اندر اے ویکھیا جے دل کیویں صاف ہوندے نے اللہ کرے سارے ایک دل صاف ہو جان اللہ کرے اج صلح دی اہمیت کو سمجھیے حضرت عمر نے ویکھیا ابو بکر دی نظر پئی نبی پاک دی نظر پئی ہے حضرت عمر جدو آئے نے مسجد نبی دی اندر تے میرے نبی اٹھ کے غصے نال منبر وال ٹر رہے نبی پاک کھڑے ہو گئے نے حضرت عمر نے ویکھیا اج خیر نہیں لگدی اللہ دے پیغمبر منبر وال جا رہے نے اج نبی پاک کوئی ایسا جملہ بول دے گے عمر دے بارے یارو صحیح البخاری میں چداواں لکھیاں نے میرے عمر دیا حضرت عمر پیرا تے نہیں بلکہ گھٹنیاں تے بل کھڑے ہو گئے ہاتھ بن کے دین سونیا عمر نو کچھ نہ آکھیا جے سونیا عمر جذباتی ہے اگر غلطی ہو گئی ہے تے میں معاف کر چھڑیا ہے عمر نو کچھ نہیں کہنا نبی پاک علیہ السلام پھر بھی چلے گئے منبر تے بیٹھ گئے نے نبی پاک علیہ السلام ایک خطبہ پڑھیا ہے تے خطبہ پڑھن تو بعد نبی پاک نے کی فرمایا لوگو ایک وقت سی اور میرے صحابہ میں اللہ دا دین سنانا سا تسی مینوں مار دے سو میں اللہ دا دین سنانا سا مکے دے چاؤں اندر مینوں نخران کر دیتا جانا کوئی نہیں سی ساتھ دیتا میرا ابو بکر ساتھ دیتا رہا ہے میرا ابو بکر جان فدا کر دا رہا ہے میرے ابو بکر نے مال فدا کیتا ہے میرے ابو بکر نے گھر قربان کر چھڑے ہے اللہ اللہ ایک گل کہہ کہ نبی پاک رو لگ پے اکھاں کیوں آنسو آ گئے ٹائی مار کے نبی پاک رو پہنے نبی پاک نے پھر کی فرمایا آج میرا ابو بکر سنا دا پیغام لے کے دیا ہے عمر نے رد کیتا ہے مینوں چنگا نہیں لگا نبی پاک علیہ السلام نوں چنگا نہیں لگا یارو نبی پاک نے دیکھیا عمر نے سنا دا پیغام رد کیتا نبی پاک نے غصہ کر لیا آج تیرے کوئے تے تیری بہن آئے نا آج تیرے کوئے تے تیرا ویر آئے یہ نہ سمجھیا کر یہ پیسیاں دی خاطر آ گیا ہے یہ تے کو لالچ لے کے آیا ہے اللہ دیا بندیاں معاف کرے گا اللہ تینوں معاف کرے گا صلح تو کر لے اللہ دیا رحمتاں سفین گیا اللہ دا قرآن بیان کردا پیا ہے فرمایا بین طائفتانی من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینہما بالعدل فإن بغت إحداہما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين فرمایا صلح دی اہمیت نو سمجھو اسی کہنے ساڈا بھرا ساڈے دروازے تے چل کے آیا او تے میں کدی نہیں کہا پایا تیری کو بہتی شان بن گئی ہے پوری کائنات دا پیغمبر اپنا نام ختم کردا پیا ہے ایک صلح دے پیغام دی خاطر تو کہنا ہے میری میں تے اونوں دیکھنا نہیں چاہتا اے تیرے واسطے بدبختی ہے میں نام
تھوڑے دن پہلا ہی ایک عالم دین دی زبانوں گل سنی، اے تسی بھی سن لو تاکہ سبق بن جائے۔ فرماندے نے میرے کو ایک باپ آیا تے انہیں آ کے آخیا بھی ساڈے گھر چ بڑی پریشانی ہے، پیسہ بھی بڑا ہے، مال بھی بڑا ہے، پر دل نو سکون نہیں لبدا، دل مطمئن نہیں، اسی بڑے پریشان ہاں۔ تو عالم دین کہنے لگے، میں انہوں آکھیا چلو دعا کرنے ہاں اللہ آسانیاں کرے۔ بندہ یہی کہنا نا، کوئی بندہ آکھے جی دعا کرو تو بندہ کہتا جی دعا کریں گے انشاءاللہ اللہ پریشانیاں مکن گیا۔ کہندے وہ چلا گیا تے اگلے جمعے انہا بیٹا آ گیا، انہیں بھی وہی گل کی تھی کہ اسی بڑے پریشان ہاں، دل نو سکون نہیں لبدا، دل مطمئن نہیں، پیسہ بھی بڑا ہے، جناب کاروبار بھی بڑا بڑا ہے۔ تے کہندے میں پریشان ہو گیا۔ اندے باپ نے بھی وہ گل کہی ہے، انہیں بھی وہ جملہ بولیا، گل کیے میں پوچھن لگ پیا گھر چ کوئی ٹی وی تے نہیں چلدا؟ انہیں آخیا جی نہیں ٹی وی نام کی کوئی شے نہیں، اج دے دور اندر اسی کوئی گانا نہیں سنتے، تہاڈیاں عورتاں نمازاں پڑھدیاں نے جی، نمازاں بھی پڑھدیاں نے، اے جناب اے تہاڈے گھر چ حلال آندا ہے جی، حلال دا رزق آندا ہے، سانوں پتہ ہے حرام دی کمائی اسی نہیں کھاندے۔ تے کہندے میں پوچھ بیٹا گھر چ کوئی لڑائی تے نہیں؟ تے انہیں ایک جملہ بولیا، اے سنیا جے جملہ، کہنے لگے میں آکھیا کوئی لڑائی تے نہیں گھر اندر؟ کہندا جی 5 سال ہو گئے نے نہ کدی میں اپنے باپ نو بلایا ہے نہ انہیں کدی مینوں بلایا ہے۔ میرے محترم بھائیو، ساڈیاں پریشانیاں سانو سکون کیوں نہیں ملتا؟ کیونکہ ساڈے دل صاف نہیں۔ چکو تاریخ دیاں کتاباں، میں اللہ دی قسم چوکے کہنا جنہ قوماں نے عروج پایا ہے انہاں دے دل صاف سن، انہاں دے دل بغض تو خالی سن۔ اسی ادھر صلح کرنے ہاں، بلکہ تاریخ دیاں کتاباں اٹھاؤ جڑے مکے دے کافر سن نا، جنہاں نو اسی جاہل کہنے ہاں، بے ایمان کہنے ہاں، ٹھیک ہے تے بے ایمان سن، لیکن صلح دی اہمیت وہ بھی سمجھدے سن۔ دو قوماں دے درمیان لڑائی ہو جاندی، قوماں دے سردار کہندے لو جی 1 مہینہ اسی صلح کرنے ہاں، انہاں دے بندے ادھر جاندے انہاں دے بندے ادھر آندے، کوئی بندہ کسی نو تکلیف نہ دے دا، لیکن اسی ایڈے جاہل ہاں، ایک پاسے صلح کر رہے ہونے ہاں، ادھر دوسرے ہاتھ نال ہی چھڑا پھیرنے ہاں، دوسرے ہاتھ نال ہی انہاں دے گھر وچ بندے کرا کے گولیاں دی برسات کرنے ہاں۔ ویرو دل بھی صاف کرو، اوپروں بھی صاف ہو جاؤ، انشاءاللہ پھر دیکھیا جے رب دیاں رحمتاں بھی آن گیاں، برکتاں بھی آن گیاں، آسمان تو اللہ دی نصرت بھی آئے گی۔ اللہ کی دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔